الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله مولانا العظيم. حق تعالی شانہ قرآن کریم میں سورہ جمعہ میں ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، جب جمعہ کی اذان ہو جاوے اپنا کاروبار بند کر کے نماز کے لیے چل پڑو، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا اگر تم سمجھ بوجھ رکھتے ہو۔ پھر جب نماز پوری ہو جاوے تو اللہ کی زمین کے اندر پھیل جاؤ، اللہ کا رزق تلاش کرو اور اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور جب لوگوں نے تجارت کو اور لہو و لعب کو دیکھا اور آپ کو کھڑا ہی کھڑا چھوڑ کر چلے گئے، ان لوگوں سے آپ فرما دیجئے کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے تجارت سے اور لہو و لعب سے، اور اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے۔ قرآن کریم کی ان آیات کا یہ ترجمہ ہوا۔ گزشتہ جمعہ میں جمعہ کے کچھ مسائل بیان کیے تھے۔ احادیث کے اندر جمعہ کے دن کے بڑے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ اگر ایک ایمان والا چاہے تو اپنی زندگی کے اندر بہت کچھ وہ کما سکتا ہے، اس لیے کہ ایک مہینے میں تقریباً 4 جمعہ ہوتی ہیں اور ایک سال کے اندر 48 جمعہ ہو جائے گی، اور جتنی آدمی کی زندگی ہوگی اس حساب سے آپ جوڑتے چلے جائیے، زندگی کے اندر کتنے رمضان آ جائیں گے، کتنے جمعہ آ جائیں گے۔ فضیلت کیا ہے؟ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن جو آدمی سب سے پہلے مسجد کے اندر پہنچتا ہے تو اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ کی رضا کے واسطے کوئی اونٹ قربان کرے اور وہ بھی قبول ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں، معمولی چیز ہے اونٹ کی قربانی کرنا۔ بقرعید کے موقع پر دیکھتے ایک دمبے کی قربانی کرنے کے مسئلے ہو گئے ہیں۔ اب تو ایک اونٹ کتنے ہزار کا ہوتا ہے۔ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں کوئی اونٹ قربان کرے اور اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول ہو جائے، اتنا ثواب اس آدمی کو ملتا ہے جو اول درجے کے اندر جمعہ کی نماز کے لیے مسجد میں پہنچتا ہے۔ اب یہ زوال کے بعد سے لے کر کے امام صاحب خطیب صاحب جب تک کہ ممبر پر نہ آ جاوے
وہاں تک کا جو وقت ہے اس کے اندر حصے کر دیے گئے ہیں، ایک حصہ، دوسرا حصہ، تیسرا حصہ، اس طریقے سے پہلے درجے میں آنے والے، دوسرے درجے میں آنے والے، تیسرے درجے میں آنے والے، ایک سلسلہ چلتا ہے جب تک کہ خطبہ شروع نہ ہو جائے۔ آدمی پوری تیاری کے ساتھ گھر سے نکلے، راستے میں کسی کو تکلیف نہ دے، مسجد میں آ کر کے پہلی صف کے اندر بیٹھنے کی کوشش کرے، دو آدمی پہلے سے بیٹھے ہوں تو اس کو چیر کر کے بیچ میں نہ بیٹھے، کسی کو فلان کر کے آگے نہ بڑھے۔ ان ساری چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے جو آگے بڑھتا ہے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اور اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جیسا کہ ایک اونٹ قربان کیا۔ بندہ اپنے عمل نامے کے اندر بہت سارے اونٹوں کی قربانی کا ثواب دیکھے گا قیامت کے دن، تو سوچ میں پڑ جائے گا کہ میں نے زندگی میں کبھی ایک اونٹ قربان نہیں کیا، اتنے سارے اونٹوں کی قربانی کا ثواب مجھے مل رہا ہے۔ یہ جمعے کا اہتمام اور پہلے آنے کا اجر و ثواب آج ہماری آنکھیں نہیں دیکھ رہی ہیں، کل قیامت کے دن ہماری آنکھیں دیکھے گی اس کا۔ اب زندگی جتنے سال کی ہو جائے گی اور زندگی کے اندر جتنے جمعہ آ جائیں گے اس حساب سے اتنے اونٹوں کی قربانی کا ثواب اس کو مل جائے گا، اب پھر گھٹتا جائے گا ثواب۔ اس کے بعد جو آئیں گے، ایک گائے اللہ کے راستے میں کوئی قربان کرے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اتنا ثواب اس کو ملے گا جو دوسرے درجے میں آتے ہیں۔ اب بہت ساری گایوں کی قربانی کا ثواب عمل نامے کے ذخیرے کے اندر اس کا جمع ہو جائے گا، ذخیرہ بن جائے گا۔ اب اس کے بعد جو ہے ثواب گھٹتا جاتا ہے، اونٹ کے اوپر سے گائے، اب تیسرے درجے میں جو آئیں گے اس کو اتنا اجر اور ثواب ملے گا جتنا کہ ایک دمبا، گھیٹا کا ہو، دمبا کا ہو، بیڑ کا ہو، جو بھی کا ہو، اللہ کے راستے کے اندر قربان کرے اور اس کی قربانی قبول ہو جائے، اس کے اوپر جتنا اجر و ثواب ملتا ہے اتنا اجر و ثواب اس کو ملے گا۔ اب بھی جو لوگ پیچھے آتے ہیں، اب ثواب گھٹتے گھٹتے جو ہے اب دمبے کے اندر سے جو ہے مرغا صدقہ کرے، قربان کرے اللہ کے راستے میں، اتنا ثواب اس کو ملے گا۔ اور پھر اس کے بعد جو آتے ہیں، ایک انڈا کوئی صدقہ کرے اللہ کے راستے میں قبول ہو جاوے، اتنا ثواب اس کو ملتا ہے۔ یہ مراتب ہے، حدیث کے اندر اس کو ترتیب سے بیان کیا گیا ہے۔ اونٹ کی قربانی کا ثواب، اس کے بعد گائے کی قربانی کا ثواب، اس کے بعد دمبے کی قربانی کا ثواب، اس کے بعد مرغا صدقہ کرنے کا ثواب، اس کے بعد انڈا صدقہ کرنے کا ثواب۔ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے کب تک؟ جب تک کہ خطیب خطبہ دینے کے لیے ممبر پر نہ آ جائے۔ جب خطیب صاحب خطبہ دینے کے لیے ممبر کے اوپر آ گئے، یہ مسجد کے دروازے کے اوپر اس وقت فرشتے جو ہے رجسٹر لے کر کے اس کے نام بنام لکھ کر کے اس کے اعمال نامے کے اندر یہ ثواب لکھا جا رہا ہے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ کب تک چلے گا؟ جب تک کہ خطیب ممبر کے اوپر نہ آ جائے۔ جب خطیب ممبر کے اوپر آ گئے، اب فرشتے جو ہے اپنا رجسٹر بند کر کے وہ بھی خطبہ سننے میں لگ جاتے ہیں۔ اب پھر جتنے بھی لوگ آئیں گے اس کے اعمال نامے کے اندر وہ ثواب نہیں لکھا جائے گا۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کی جمعہ کی نماز نہیں پڑھی، جمعہ کی نماز کا فریضہ اس کے ذمہ سے ادا ہو جائے گا، لیکن احادیث کے اندر جمعہ کے دن کے جتنے فضائل وارد ہوئے ہیں ان سارے فضائل سے وہ محروم ہو گیا، محروم ہو گیا، فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فرشتے بھی جو ہے اپنا رجسٹر بند کر کے خطبہ سننے میں لگ جاتے ہیں۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ فرشتے دعا کرتے ہیں کہ جو نہیں آئے ہیں، کہ اللہ کے وہ بندے جو ابھی تک نہیں آئے ہیں، اگر وہ بیمار ہیں تو اللہ ان کو شفا دے، اگر وہ گمراہ ہے تو اللہ ان کو ہدایت دے،
اگر وہ راہ بھٹک گئے تو اللہ اس کو صحیح راستہ دکھاوے، وغیرہ وغیرہ دعا کرتے فرشتوں کی۔ اب ہم سوچیں میرے دوستو کہ جمعہ کی نماز کے لیے ہم جتنے پیچھے آئیں گے اور جتنے بعد میں آئیں گے، جتنے دیر سے آئیں گے، کتنی خیر سے، کتنے فضائل سے، برکات سے ہم محروم رہتے ہیں۔ خطبہ شروع ہو گیا، اب تو سارے فضائل لکھنا بند ہو گئے، فرشتوں نے بند کر دیا۔ اور بدقسمتی کہا جائے یا کیا کہا جائے، بہت سے اللہ کے بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو خطبہ پورا ہونے کے وقت آتے ہیں۔ حالانکہ میں نے جو آیت پڑھی وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، وہ تجارتی قافلہ آیا اور اس قافلے کی آواز کو سن کر ڈھول وغیرہ بجائے گئے، اطلاع دی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے اوپر تشریف فرما ہے، خطبہ دے رہے ہیں، اور چلے گئے لوگ تجارت کے لیے، خرید و فروخت کے لیے۔ اس وقت آیت نازل ہوئی اس کے بارے میں، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ جو لوگ تجارت کو اور لہو و لعب کو دیکھ کر کے چلے گئے اور آپ کو ممبر کے اوپر کھڑا چھوڑ دیا، آپ فرما دیجئے کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے تجارت سے اور لہو و لعب سے، واللہ خیر الرازقین، اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے آگے یوں فرمایا تھا کہ اگر سب لوگ چلے جاتے، کوئی بھی نہ رہتا، تو مدینہ کی وادیاں عذاب سے بھر جاتی۔ تو خطبہ کا اہتمام، خطبہ سننا، وہ صرف اللہ کے بندے بیچارے خطبہ ہو جانے کے بعد آتے ہیں مسجد میں، اور جو جتنا بعد میں آتا ہے وہ اتنا مسجد سے جلدی نکلتا ہے۔ یہ آج ہمارا حال ہے جمعہ کا، جو جتنا بعد میں آئے گا وہی اتنا جلدی جائے گا۔ جلدی جلدی آئے اور نماز کے اندر شریک ہو گئے، 2 رکعت نماز پڑھ لی، امام صاحب نے جب سلام پھیرا تو رخصت ہو گئے، نہ خطبہ سنا، نہ جمعہ کے سارے فضائل حاصل کیے، سارے خیر سے محروم، سارے برکات سے محروم۔ ایک جمعہ کا دن جو عید المؤمنین کہا گیا، ایمان والوں کے لیے عید کا دن ہے، جمعہ جس کا اچھا نکلتا ہے نا، پورا ہفتہ اس کا اچھا نکلتا ہے۔ جمعہ کے دن بھی ہم اتنا اہتمام نہ کر سکے، اپنی مشغولیات سے، مصروفیات سے ہم نکل کر کے اتنا اہتمام جمعہ کا نہ کر سکے، تو پھر باقی نمازوں کا تو کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا ہے، اس لیے ہم محروم ہیں۔ آج ہماری مسجد جو آباد نہیں ہو رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے، جمعہ کو ضروری سمجھا، سرسری طور پر اس کو پڑھ لیا، اور پھر کھیل ختم، پھر آئندہ جمعہ کو ہم لائیں گے تشریف۔ یہ ہمارا حال ہے۔ سنت مؤکدہ، ان سنتوں کو کہا جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی شرعی مجبوری کے، بغیر کسی عذر کے اس کو نہ چھوڑا ہو، اور اس کے اوپر مداومت کی ہو، اور اس کو پڑھنے کی تاکید حدیث کے اندر آئی ہو، اور اس کو چھوڑ دینے پر وعید اور دھمکی بیان کی گئی ہو، یہ سنت مؤکدہ۔ 4 رکعت تو ہم ابھی پہلے پڑھتے ہیں اذان کے بعد، وہ سنت مؤکدہ ہے۔ 2 رکعت نماز ہو جانے کے بعد پھر 4 رکعت سنت مؤکدہ، اور پھر 2 رکعت سنت مؤکدہ، 6 رکعت سنت مؤکدہ ہے۔ اب کیا ہمارے اتنی جلدی ہے؟ کون سا ہمارا نقصان ہو جاتا ہے؟ کون سا کاروبار ایسا ہمارا ٹھپ ہو جاتا ہے؟ 5-10 منٹ اللہ کے گھر کے اندر سنت مؤکدہ کا اگر اہتمام کر لیں گے، اس کے بعد اللہ سے مانگ لیں گے اور پھر جائیں گے، ہمارا کون سا نقصان ہو جائے گا؟ لیکن اتنی غفلت اور اتنی لاپرواہی، اور یوں سمجھو کہ کوئی اہمیت نہیں دل کے اندر، نہ دین کی، نہ دین کی باتوں کی، نہ نماز کی، نہ اللہ کے ذکر کی، نہ اللہ سے مانگنے کی۔ جہاں امام صاحب نے سلام پھیرا کہ ہم بھاگ پڑے گھر سے، اللہ کے گھر سے، اور دوسرے لوگ جو نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے تکلیف کا اور خلل کا باعث ہم بنتے ہیں۔
باہر نکل کر کے شور کرتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں، باتیں کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بزرگ اور دوستو، جمعہ کے بڑے فضائل ہیں جو میں نے حدیث کے اندر بیان کیا، حدیث کی روشنی کے اندر ہم ان کو حاصل کرنے کی ہمیں لالچ ہونی چاہیے، شوق ہونا چاہیے۔ اس فضیلت کو سننے کے بعد کوئی بھی ایمان والا ایسا نہیں رہنا چاہیے کہ جو اس فضیلت کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے۔ جلدی آوے، پہلی صفوں کے اندر بیٹھنے کا اہتمام کرے۔ مسجد کے آداب میں سے یہ ہے کہ آدمی جب آوے تو پہلی صف کے اندر بیٹھے۔ پہلی صف کے اندر اگر جگہ نہیں ہے تو پھر دوسری میں، پھر تیسری میں، پھر چوتھی میں، یہ ترتیب ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، اللہ نے اگر کسی کو توفیق بھی دے دی، اللہ کے گھر میں آ بھی گئے تو پوری مسجد خالی ہے، جماعت خانہ خالی ہے، ہم صحن کے اندر بیٹھ گئے۔ ہم اپنے ہاتھ سے اپنے پیروں کے اوپر کلہاڑی مار رہے ہیں، اپنا خود نقصان کر رہے ہیں، ثواب سے محروم ہو رہے ہیں۔ اب پورا راستہ ہم نے بند کر دیا۔ سب کو فلانگ کر کے آنا بڑی وعید ہے اس کے لیے، لیکن اب بیچارہ آگے آنے والا جو آتا ہے، پیچھے آتا ہے اور اس کو آگے بڑھنا ہے، اور ہم پہلے آنے والوں نے اس کا راستہ بند کر دیا ہے۔ اس کا گناہ کس کے اوپر ہوگا؟ اس کو مجبور ہو کر کے فلانگ کر کے آنا پڑے گا، اس لیے کہ آگے جگہ ہے صفوں کے اندر، اور اس کے دل کے اندر پہلی صف کی اہمیت باقی ہے، اس لیے وہ بیچارہ آگے آنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اگر آ جائے گا اور سب کو فلانگ دے گا، اس کا گناہ تو ہمارے اوپر ہوگا جنہوں نے راستہ بند کیا ہے۔ یا تو ایسا ہوتا ہے کہ پیچھے بیٹھ جانے والے اپنے عمل سے یہ بتلا رہے ہیں کہ اندر جگہ پور ہو گئی، تو بعض لوگ بیچارے جو آتے ہیں اندر آنا بھی چاہتے تھے، لیکن وہ سستی کی وجہ سے پھر ان مجمع کو دیکھ کر کے وہ پھر پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، تو سب کا وبال ہم اٹھاتے ہیں۔ اس لیے میرے بزرگ اور دوستو، جمعہ کے دن ہم بڑا اہتمام کریں، پہلے آوے، جماعت خانہ پور کرے، پہلی صفوں کے اندر بیٹھے، سارے فضائل کو ہم حاصل کریں، اور نماز ہو جانے کے بعد سنت مؤکدہ کا اہتمام کریں۔ کوئی مجبوری نہیں ہے، ہم جانتے ہیں، کوئی ایسا عذر نہیں ہے، کوئی سی پریشانی نہیں ہے۔ 10 منٹ اللہ کے گھر کے اندر ہم زیادہ رہیں گے تو ہمارا کون سا نقصان ہو جائے گا، اور 10 منٹ پہلے نکل کر کے ہم کیا حاصل کر لیں گے؟ بہت بڑی خیر سے محروم ہو رہے ہیں۔ ایک ہفتے میں ایک جمعہ کی توفیق ہوتی ہے، اس کے اندر بھی اگر ہم سنت مؤکدہ کا اہتمام نہ کریں تو ہمارے لیے بڑی محرومی کی بات ہے۔ ہاں، کسی کو کوئی مجبوری ہے، عذر ہے، وہ تو جانتا ہے بیچارہ، ٹھیک ہے، اس کے لیے رخصت، لیکن جہاں تک ہو سکے سنتوں کا اہتمام ہم کریں، اس کی ہمارے دلوں کے اندر اہمیت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کہی ہوئی باتوں کے اوپر کہنے سے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سارے اعلانات آئے ہیں اس مرتبہ میرے پاس، تو میں اس وقت ان اعلان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ ایک اعلان تو آج عشاء کی نماز کے بعد بندر جاپا کے اندر مولوی محمد صاحب داوڑہ کا بیان ہے۔ دوسرا اعلان اتوار کے دن صبح 9 بجے مدرسہ حنفیہ کا سالانہ جلسہ ہے، اور تیسرا اعلان پیر یعنی سوموار کے دن ظہر کی نماز کے بعد عورتوں میں مستورات میں جامع مسجد کی صحن کے اندر، یہ مولوی محمد داوڑہ صاحب کا ہی بیان ہے۔ اور ایک اعلان ہے بدھ کے دن عشاء کی نماز کے بعد جامعہ تعلیم الدین سیڈوگر کے اندر ختم بخاری شریف کی مجلس ہے، اور جمعرات کے دن صبح 8:30 بجے سیڈوگر ہی کے اندر سالانہ جلسہ، اور جمعرات ہی کے دن ظہر کی نماز کے بعد 2 بجے مدرسۃ البنات مانگرول، یہ رویل صوفا کے پیچھے متھا کی واڑی میں ختم بخاری شریف کی مجلس، وہاں صرف عورتوں کے لیے ہے۔ اور جمعرات کے دن عشاء کی نماز کے بعد بخاری شریف کا افتتاح، یہ سیڈوگر کے تحت چلنے والا جو مدرسہ چلتا ہے طیبہ کے اندر، یہ بخاری شریف کا افتتاح ہونے والا ہے، تو حاجی سلیمان پٹیل کی جگہ کے اندر ہے۔ تو ان سارے پروگرام کے اندر شرکت کرنے کی کوشش کریں، آپ لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے۔